رسول اللہ فرماتے کہ میں نے رمضان کے پہلے عشرے میں اعتکاف کیا، پھر ترکی خیمہ کے اندر درمیانی عشرے میں اعتکاف کیا، پھر سر مبارک خیمے سے نکال کر فرمایا کہ میں نے اس رات کی تلاش میں پہلے عشرے کا اعتکاف کیا، پھر درمیانی عشرے کا اعتکاف کیا، پھر میرے پاس آنے والا آیا اور مجھے بتایا گیا کہ وہ رات جسے آپ تلاش کر رہے ہیں وہ آخری عشرے کی رات ہے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو جس نے میرے ساتھ اعتکاف کیا وہ آخری عشرے میں بھی اعتکاف کرے۔ اور پھر حضور نے فرمایا مجھے یہ رات دکھائی گئی، پھر بھلا دی گئی، اور میں اس رات کی صبح اپنے آپ کو گیلی مٹی پہ سجدہ کرتے ہوئے میں نے دیکھا، لہٰذا تم اس عشرے کی آخری طاق راتوں کو تلاش کرو۔ اللہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس رات بارش ہوئی اور مسجد کی چھت ٹپکنے لگی۔ دوستو آج تو معاملہ یہ ہے کہ ہماری مسجدیں بہت پکی ہیں، بہت پکی ہے، اور پہلے مسجدیں کچی تھی، کچی اینٹوں کی تھی، کچے غارے تھے، اور چھت بھی ایسے تھے کہ چھت کھجور کے جو چھتے ہوتے تھے نا اس کے چھت تھے، اور جب بارش ہوتی تھی تو اندر بالکل مٹی بھی گیلی ہو جاتی، اور جب رسول اللہ سجدہ کرتے، صحابہ سجدہ کرتے تو دوستوں ان کی پیشانی پر وہ مٹی، گیلی مٹی لگ جایا کرتی تھی۔ مسجدیں کچی تھی لیکن ایمان پکے تھے، اور آج ہماری مسجدیں پکی ہیں لیکن ایمان کے معاملے میں بڑے کچے ہیں، بڑے کچے۔ تو حضرت ابو سعید کہتے ہیں کہ حضور نے جو فرمایا کہ میں نے اس رات گیلی مٹی پر سجدہ کیا، تو فرماتے جب میں نے صبح کو دیکھا تو وہ 21ویں شب تھی، وہ 21ویں رات تھی جب حضور نے گیلی مٹی پر سجدہ کیا تھا، تو گویا حضرت ابو سعید خدری فرما رہے ہیں کہ 21ویں شب حضور نے شب قدر کو پایا تھا۔ تو یہ کوئی 100% شور نہیں ہے کہ 27 ہی کو۔ علماء کے قول حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا استدلال سراخوں پر، لیکن بخاری شریف کی یہ حدیث بھی تو ہمیں کوئی درس دے رہی ہے اور ہمیں بتا رہی ہے کہ وہ 21ویں شب تھی جب حضور کے پیشانی پر گیلی مٹی لگی تھی، اور اس صبح کو میں نے دیکھا تھا اور وہی شب قدر تھی۔ تو یہ کوئی وہ نہیں ہے کیا انسان 27 ہی کو پکڑ کر چلے اور باقی طاق راتوں کو چھوڑ دے جیسے عام طور پر لوگ کرتے ہیں، تو 21 کو بھی جاگو، کل جو رات آ رہی ہے اس میں بھی کیا کرنا ہے؟ جاگنا ہے۔ لیکن جاگنا ہے ایسے نہیں جاگنا ہے جیسے اور نوجوان جاگتے ہیں، اسکوٹر لے کر، بائک لے کر، یہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں، اس چوراہے سے اس چوراہے، اس چوراہے سے اس چوراہے، اس درگاہ سے اس درگاہ، اس درگاہ سے اس درگاہ، نہیں، بلکہ حاضری دینی، ایک بار آپ نے حاضری دے دی پھر مسجد میں آ جاؤ۔ اور یہ رات جسے شب قدر کہا گیا نزول قرآن کی رات ہے، تو اس میں قرآن کھولو، قرآن پڑھو، تلاوت کرو، دعا کرو، مغفرت طلب کرو۔ اور دوستو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس رات کو پانے کے لیے کیا کیا تھا؟ بولیے، اعتکاف کیا تھا۔ کیا کیا تھا؟ اعتکاف کیا تھا۔ اور حضور نے تو پورے مہینے کا اعتکاف کیا، پورے مہینے کا حضور نے اعتکاف کیا، لیکن ہمارے لیے یہ سہولت دے دی کہ اے میرے امتیوں، تمہارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ تم پورے مہینے مسجد میں رک سکو، تو چلو تم پورے مہینے مت رکو، کم از کم 10 دن تو دے دو اللہ کے لیے، 10 دن تو دے دو، 10 دن تو جاگ لو۔ اور دوستو خدا کی قسم، وہ انسان جو اعتکاف میں نہیں بیٹھتا، پورے امکان میں کہ اسے لیلۃ القدر نہیں ملی، اس لیے کہ اگر گھر پہ رہے گا تو ممکن ہے کہ لغویات میں جو ہے وہ مصروف ہو جائے،
دوستوں میں رہے گا تو ممکن ہے ادھر ادھر کی باتوں میں مصروف ہو جائے، لیکن وہ انسان جو مسجد میں بیٹھے گا اور 10 دن مسجد میں اعتکاف کرے گا تو خدا کی قسم اسے عبادت کے علاوہ دوسرا تو کوئی کام ہی نہیں، اور اس کے لیے یہ ممکن ہی نہیں کہ وہ شب قدر کی فضیلت کو چھوڑ دے۔ اسے تو یقیناً شب قدر ملے گی، اور اسے شب قدر ایسے ملے گی کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے، ابن ماجہ کی حدیث ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کرنے والے کے بارے میں فرمایا کہ جو اعتکاف کرتا ہے وہ گناہوں سے باز رہتا ہے، اور اسے نیکیوں میں سے اس قدر ثواب ملتا ہے گویا اس نے ساری نیکیاں کی، کوئی نیکیاں اس نے چھوڑی نہیں، اس نے ساری نیکیاں کی۔ اور دوستو بیہقی نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث روایت کی کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے رمضان میں 10 دنوں کا اعتکاف کر لیا تو ایسا ہے جیسے 2 حج اور اس نے 2 عمرے کر لیے۔ 10 دن کا اعتکاف کر لیا تو 2 حج اور 2 عمرے کرنے کا اسے ثواب ملتا ہے۔ آج اگر ایک عمرہ کرنا ہو نا تو 40 دن دینے پڑتے ہیں، ایک حج کرنا ہو تو 40 دن لگانے پڑتے ہیں۔ لیکن دوستو یہ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے کہ بندہ اگر 10 دن مسجد میں بیٹھ جائے، 10 دن اللہ کے گھر میں بیٹھ جائے اور 10 دن کے لیے اعتکاف کر لے تو ایک حج نہیں، ایک عمرہ نہیں، بلکہ میرے آقا فرماتے اسے پورے 2 عمرے کا اور 2 حج کا ثواب اللہ عطا فرماتا۔ اور آج معاملہ یہ کہ نوجوانوں سے جب کہا جائے تو نوجوان کہتے ہیں یہ تو بوڑھوں کا کام ہے۔ کیا کہتے ہیں نوجوان؟ یہ تو بوڑھوں کا کام ہے۔ بھئی ہمیں تو آپ کمانے دو۔ اگر ہم ایک دن اعتکاف میں بیٹھ جائیں گے تو گنتی کرتے ہیں کہ اگر ایک دن ہم مشین پر بیٹھتے ہیں تو اتنے پتھر گھستے ہیں، اور ایک پتھر کے حساب سے ہم کو ایک دن کی اتنی کمائی ملتی ہے، اور اگر ہم اعتکاف میں بیٹھ جائیں گے تو 10 دن کا لاس ہو جائے گا، 10 دن کا نقصان ہو جائے گا، ہم کو پرابلم ہو جائے گا ہمارے لیے۔ ہم کہاں سے کریں؟ ہمیں دلالی بھی کرنا پڑتا ہے، یہ بھی کرنا پڑتا ہے، وہ بھی کرنا پڑتا ہے، گھر کا بھی دیکھنا پڑتا ہے، باہر کا بھی دیکھنا پڑتا ہے۔ ہمارے پاس تو ٹائم نہیں دیا، بیزی۔ اچھا بہت بیزی ہو؟ کہتے آپ بہت بیزی ہیں۔ میں نے کہا بس اللہ تعالیٰ کے ایک جھٹکے کی ضرورت ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں نا بیزی ہیں، ہم تو دکان نہیں چھوڑ سکتے، ہم تو کاروبار نہیں چھوڑ سکتے۔ اے نوجوانوں، اگر اس رب تعالیٰ کی طرف سے اگر ایک جھٹکا لگا اور بیمار ہو گئے نا تو 2 مہینے بستر سے اٹھ نہیں پاؤ، پھر اس وقت ساری پارٹی کو بھول جاؤ گے، سارے کسٹمر کو بھول جاؤ گے، چاہے وہ نیشنل ہو یا انٹرنیشنل ہو، یہاں کے ہو یا باہر کے ہو۔ بولے گے بھیا وہ دھندا تو کرتے رہیں گے، روزی تو کماتے رہیں گے، پہلے جان بچی تو لاکھوں پائے، پہلے جان تو دیکھ لوں میں۔ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ ارے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ عزت سے موقع دے رہا ہے تو 10 دن دے دو نا اس کی راہ میں۔ کتنا کما لو گے 10 دن میں؟ کتنا اکٹھا کر لو گے 10 دن میں؟ ملینئر بن جاؤ گے، بلینئر بن جاؤ گے، ٹاٹا اور برلا کی لائن میں کھڑے ہو جاؤ گے، امبانی کی لائن میں کھڑے ہو جاؤ گے، کتنے بڑے بن جاؤ گے 10 دن میں، اور کما کما کے رکھو گے کہاں اور اس کو خرچ کہاں کرو گے؟ اگر یہ 10 دن خدا کی قسم اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے اگر تم نے مسجد میں دے دیے تو میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ 10 دن زندگی تبدیل کرنے کا سبب بن سکتے ہیں، اور اس 10 دن کی وجہ سے اللہ وہ برکت دے گا کہ سال بھر خوش رہو، سال بھر کھاتے پیتے رہو، سال بھر اللہ کی روزی اور اللہ کی نعمتوں سے مالا مال ہوتے رہو۔ لیکن تم نے یہ سوچا کہ یہ 10 دن اگر میں مسجد میں بیٹھ گیا تو میرا یہ نقصان ہو جائے گا، وہ نقصان ہو جائے گا، تو یہ سب شیطان کے وساوس ہیں، یہ سب نفس کی شرارتیں ہیں، یہ نفس ورگلاتا ہے کہ تو نوجوان ہو کر بیٹھے گا۔
ارے میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا، آپ مدینے چلے گئے، بتاؤ وہاں 10 دن کے لیے اعتکاف میں بیٹھو گے؟ بولو بیٹھو گے؟ چلو یہ تو ایک اچھی بات ہوئی، پہلے اس مسجد میں تو بیٹھو، پھر مسجد نبوی کی بات کریں گے۔ دوسری ایک میں مثال آپ کو دوں، اب آپ کسی کہ کسٹمر ہے، کہیں سے آپ فلائٹ میں کہیں سفر کرتے، اب آپ کو جو ہے وہ میسج آ گیا کہ بھیا آپ کو فری وزٹ دی جا رہی ہے سنگاپور کی، 10 ڈیز کا پیکیج ہے، آپ کو رہنا فری، کھانا فری، جانا فری، آنا فری، ایئر فیئر ایوری تھنگ از فری، سب فری ہے، بتاؤ جاؤ گے؟ ہاں؟ اور اگر اس کے اندر کپل آفر ہو نا، کپل، تو اپنی بیوی کو کہے گا چل تو بھی تیار ہو جا، اور پھر اس وقت بیویوں کا بھی یہ حال ہوتا ہے کہ پھر سر درد بھی غائب، سارے درد غائب، سب پریشانی سے چھٹکارا، سب دور ہو گئی، بالکل چنگی ہو جاتی ہے عورتیں بھی ایسے موقع۔ میں بولتا ہوں بھائی جاؤ گے یا نہیں؟ جاؤ گے نا؟ ہر چیز فری مل رہی ہے، چلو۔ ارے میں یہ کہتا ہوں نادانوں، یہ 10 دن اگر تم نے یہاں اللہ کے گھر میں دے دیے نا، تو یقیناً اگر اللہ تعالیٰ اس 10 دنوں کے بیٹھنے سے راضی ہو گیا، اور اگر اس مولا کی رضا حاصل ہو گئی، اس مولا کی خوشنودی حاصل ہو گئی، تو وہ دن دور نہیں کہ وہ رب ذوالجلال آپ کو مدینے میں اعتکاف کا بھی موقع عطا فرما دے۔ آج یہاں اس کی رضا کے لیے بیٹھ رہے ہو، کل مسجد نبوی میں بیٹھنے کی سعادت مل جائے گی۔ لیکن آج عجیب مینٹلٹی بن چکی ہے نوجوانوں کی، کہتے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ یہ کیا بڑی بڑی باتیں کرتے ہو، وقت نہیں ہے؟ صرف ایک ایکسیڈنٹ کا جھٹکا جو ہے نا، وہ تمہاری زندگی کو ختم کر سکتا ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ روزانہ میرے پاس لوگ آتے ہیں اور ایسے ایسے نوجوانوں کے بارے میں نشاندہی کرتے ہیں کہ جو بالکل تندرست رہنے کے باوجود بھی روزہ نہیں رکھتے۔ ایسے ایسے لوگ ہیں کہ جب روزے رکھنے کی باری آئے تو کہتے نہیں ہم کو تو اٹیک آیا ہے، ہم تو ہارٹ کے پیشنٹ ہیں، اور جب اسی کو دیکھا جائے تو پوری مارکیٹ گھومتے ہوئے دوپہر میں نظر آتا ہے، اس وقت اس کو اٹیک کا کوئی بھی خیال ہی نہیں ہوتا۔ ساری بیماریاں غائب ہو جاتی ہیں جب بزنس کی منڈی میں آتا ہے، اور روزہ رکھنے کے لیے اٹیک، تراویح کی نماز پڑھنے کے لیے اٹیک، مسجد میں آنے کے لیے اٹیک کی بیماری ہے، ان کو ہارٹ کی بیماری ہے، ہارٹ کی تکلیف ہے۔ تو دوستو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ یہ دنیا والوں کو ہم کیا منہ دکھائیں گے، اور یہ دنیا والے ہمیں کیا دیں گے؟ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اگر ہم نے روزہ رکھا، صحیح طریقے سے اعتکاف کیا دوستو، تو قسم خدا کی یہ 10 دن ہماری زندگی تبدیل کرنے کا سبب بھی بن سکتے ہیں۔ اور ماشاءاللہ یہاں پر چونکہ سنی دعوت اسلامی کے اس مرکز پر اگر آپ نے 10 دن کا اعتکاف کیا، تو یہ 10 دن کا اعتکاف میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ صرف آپ کا جسمانی اعتکاف نہیں ہوگا، بلکہ یہ آپ کا روحانی اعتکاف بن جائے گا۔ آپ کی تربیت ہوگی، تزکیہ نفس ہوگا، مجاہدات ہوگی، راتوں کو دعائیں ہوگی، تسبیح ہوگی، ہر رات ذکر الہی کی محفلیں ہوگی، ہر رات ذکر و اذکار کی محفلیں ہوگی۔ اور دوستو آپ نے اگر ان 10 دنوں میں مکمل طور پہ اگر وقت دے دیا، تو میں اتنی تو آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کی نمازیں درست ہو جائے گی۔ آج یہی ہے نا نوجوانوں کی شکایت کہ ہماری نمازیں درست نہیں ہے۔ آج نوجوان یہی کہتا ہے ہماری نمازیں درست نہیں، نماز میں ہماری بہت غلطی ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں 10 دن دے دو اللہ کے لیے، 10 دن دے دو اس اعتکاف کے لیے، اور اس 10 دن میں انشاءاللہ آپ کا قرآن بھی ختم ہوگا، اس لیے کہ ہر دن 3 پارے پڑھیں گے، 3 پارے پڑھیں گے، اور انشاءاللہ ہمارے مبلغین کے پاس پورا شیڈول ہے، پورا ٹائم ٹیبل ہے کہ کس طریقے سے سحری کا کیا وقت ہے، افطار کا کیا وقت ہے، دعا کا کیا وقت ہے،
استغفار کا کیا وقت ہے، درود کا کیا وقت ہے، اس میں سیکھنے اور سکھانے کا کیا وقت ہے. اور انشاءاللہ اگر ان سارے وقتوں کو ہم نے اچھی طریقے سے اگر استعمال کیا دوستو، آرام کا کیا وقت ہے، تو اس 10 دن کے اعتکاف میں انشاءاللہ ہماری روحانی تربیت بھی ہوگی، اور یہ 10 دن کا اعتکاف انشاءاللہ سال بھر ہمارے لیے روحانی تبدیلی کا باعث بن جائے گا. تو میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ کہ آپ لوگ اس اعتکاف کا فائدہ اٹھائیں گے. اور بہت ساری باتیں اعتکاف کے حوالے سے میرے پاس ہے، لیکن یہ جو کتاب گزشتہ ہفتے آپ کو دی گئی تھی، اس کتاب کے اندر مکمل اعتکاف کے فضائل اور ساتھ ہی ساتھ اعتکاف میں کیا کیا کرنا ہے، وہ تمام چیزیں موجود ہیں. میں امید کروں گا انشاءاللہ کہ باقی جو باتیں ہیں اور باقی جو تفصیلات ہیں آپ وہ اس کتاب سے پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے. انشاءاللہ پڑھیں گے نا. اب کل جو موضوع میں نے ادھورا چھوڑا تھا، انشاءاللہ اس موضوع کو میں مکمل کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. ایک بار آپ بآواز بلند درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 123 سے لے کر 126 تک آج میں نے پڑھنے کی سعادت حاصل کی. اور اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اللہ نے فرمایا اور بے شک اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جب تم بالکل بے سر و سامان تھے، تو اللہ سے ڈرو کہ کہیں تم شکر گزار ہو. اور پھر فرمایا کہ جب اے محبوب تم مسلمانوں سے فرماتے تھے کیا تمہیں یہ کافی نہیں کہ تمہارا رب تمہاری مدد کرے 3000 فرشتے اتار کر. ہاں کیوں نہیں، اگر تم صبر اور تقوی اختیار کرو اور کافر اسی دم تم پر آن پڑے تو تمہارا رب تمہاری مدد کو 5000 فرشتے نشان والے بھیجے. اور یہ فتح اللہ نے نہ کی مگر تمہاری خوشی کے لیے، اور اسی لیے کہ اس سے تمہارے دلوں کو چین ملے، اور مدد نہیں مگر اللہ غالب حکمت والے کے پاس سے. دوستو اس آیت کریمہ میں اللہ جل شانہ نے بدر کے اس موقع کا ذکر کیا اور روز بدر کا تذکرہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے بدر کے میدان میں پہلے تو 3000 فوجوں کو نازل کیا، فرشتوں کی. کتنی بولو. اور پھر اس کے بعد مزید 2000 یعنی کل 5000 فرشتوں کی فوجوں کو اللہ نے بدر کے میدان میں نازل کیا. اور دوستو آپ جانتے ہیں کہ وہ اصحاب جو بدر کے میدان میں اترے تھے 313 صحابہ کی تعداد یوں تو کم و بیش 1,24,000 ہے، لیکن ان 1,24,000 میں جو سب سے افضل ہے اور جن کا مرتبہ سب سے اعلیٰ ہے وہ اصحاب بدر ہے. وہ وہی 313 اصحاب ہے کہ جو بدر کے میدان میں حضور کے ساتھ تھے، اور اس کے بعد دوسرے اصحاب کو فضیلت دی گئی. اور دوستو جس طریقے سے انبیاء علیہ السلام کی تعداد کم و بیش 1,24,000 ہے، لیکن ان میں سے 313 مرسلین وہ جن کو اللہ نے رسول کا منصب دیا. دیکھیے نبی تو 1,24,000 کم و بیش ہے، لیکن سارے نبی رسول نہیں ہیں، یہ چیز آپ یاد رکھیں. ان میں سے صرف 313 رسول ہیں اور باقی کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا. جو جس طریقے سے انبیاء میں وہ 313 رسولوں کا مقام سب سے اعلیٰ ہے، اسی طریقے سے صحابہ میں ان 313 بدری صحابہ کا مقام سب سے اعلیٰ ہے. اور دوستو اتنا ہی نہیں بلکہ فرشتوں میں جو آسمان کے فرشتے ہیں نا، ان میں بھی ان فرشتوں کا مقام سب سے اعلیٰ ہے جو 5000 فرشتے بدر کے میدان میں نازل ہوئے تھے. ان سے افضل آسمانوں پہ کوئی فرشتہ نہیں ہے ان 5000 فرشتوں سے.
یہ اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائی. اور دوستو ایک سوال ذہن میں گردش کرتا ہے کہ اے اللہ ان 1000 کافروں کے لیے تو ایک جبریل بھی کافی ہے. جبریل بھی کافی ہے, یہ تو 5000 فرشتوں کو کیوں بھیج رہا ہے؟ اچھا اس جنگ میں حضرت جبریل بھی, حضرت میکائیل بھی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ حضرت اسرائیل بھی ہے. یہ سارے فرشتے موجود ہیں حضور کی مدد کے لیے, حضور کی حمایت کے لیے. اب جبریل کی طاقت کا اندازہ آپ کو ہے. قوم عاد کی جب بستی کو پلٹنے کی باری آئی تھی تو جبریل امین نے کیا کیا تھا معلوم ہے؟ کیسے جبریل امین ہے سبحان اللہ, کہ جب اپنے بازو پھیلا دے تو مشرق و مغرب جو ہے وہ اس سے ڈھک جائے. یہ شان ہے جبریل امین کی, اتنے بڑے اتنے قدام. اور جب انہوں نے قوم عاد کی اس بستی کو پلٹا تھا دوستوں, تو معلوم ہے اس وقت کیفیت کیا تھی؟ بالکل آہستہ سے, بالکل ان کے ہاتھ میں تو بالکل ایسے ہی ہوگا کہ موبائل بلکہ اس سے بھی چھوٹی ہوگی میرے حساب سے. بس اس طریقے سے بستی کو اٹھایا, ذرا بھی جنبش نہیں, کسی کو ایسا بھی نہیں لگا کہ زلزلہ آ رہا. پوری بستی کو یوں اٹھایا, آسمان کی طرف لے گئے آہستگی سے, اور پھر پلٹ کر کے بالکل اس طریقے سے اوندھا کر, ایک بھی نہیں بچ پائے. تو یا اللہ جبریل امین کی طاقت تو اتنی ہے, لیکن تو 5000 فرشتوں کو بھیج رہا ہے 1000 کافروں کے مقابلے میں. 313 اصحاب ہے, ان کا مقام, ان کا مرتبہ, ان کی عزت, ان کی وقت, ان کا مرتبہ وہ اپنی جگہ. لیکن اے اللہ یہ 5000 فرشتوں کو بھیجنے کی وجہ کیا ہے؟ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پہلے 3000 بھیجے, پھر کل 5000 بھیجے. اب یہ جو 5000 فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے تو کیوں بھیجا ہے؟ وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم ولتطمئن قلوبکم بہ, کہ ان فرشتوں کو بھیجنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو 313 ایمان والے جو ڈرے ہوئے, جو سہمے ہوئے, کہ جن کے اندر ایک بات ہے کہ ہم 313 ہے اور یہ ہم سے 3 گنا ہے, ان کی تعداد ہم سے زیادہ ہے. تو یہ اللہ نے 5000 فوجیں اس لیے نازل کی فرشتوں کی تاکہ اے محبوب یہ جو تیرے ساتھ ایمان والے ہیں ان کو چین مل جائے, ان کو تسلی مل جائے, ان کو سکون مل جائے, ان پر سکینہ نازل ہو جائے, اور ان کے دل کو اطمینان نصیب ہو جائے کہ ہمیں ڈرنے کی بات نہیں, اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے. یہ 5000 فوجوں کو بھیجنے کا معاملہ یہ. اور پھر آپ نے دیکھا دوستو کہ جنگ بدر کے اندر اللہ اکبر کیا کیا ہوا. صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم دیکھتے جنگ بدر میں کہ کوئی بھاگ رہا, کوئی کافر اپنے گھوڑے پر بھاگ رہا اور پیچھے پلٹ پلٹ کر دیکھ رہا ہے, لیکن اسے پیچھے سے بھگانے والا نظر نہیں آتا. بعض صحابہ کہتے کہ ہم نے دیکھا کہ کوئی گھوڑے سے اتر کر گر رہا ہے لیکن اسے گرانے والا نظر نہیں آتا. بعض صحابہ کہتے کہ ہم نے دیکھا کہ کوئی کسی کی گردن کٹ رہی ہے لیکن گردن کاٹنے والا نظر نہیں آتا. اور دوستو یہ ایسی جنگ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا فرمائی ہے یوم بدر, اللہ اکبر, اور وہ رکت انگیز حضور نے دعا فرمائی, اتنی دعا فرمائی, اتنی دعا فرمائی کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ خود اس کے راوی ہے کہ حضور نے دعا فرمائی اللہم انی انشدک عہدک و وعدک اللہم ان تہلک هذه العصابہ لا تعبد ثم لا تعبد. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم دعا فرما رہے کہ اے اللہ جو تو نے وعدہ کیا ہے اس وعدے کا میں واسطہ تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں کہ اے اللہ اگر اس گروہ کو, یہ جو 313 مٹھی بھر مسلمان ہیں, اے اللہ اگر اس گروہ کو تو نے ہلاک کر دیا تو پھر تیری عبادت بھی نہیں ہو. ایک اور دوسرے مقام پہ عبداللہ بن عباس کہہ رہے ہیں
یہی دعا کہ حضور اسلام کے یہ جملے تھے، اللہم ان شئت لم تعبد بعد اليوم ابدا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرما رہے ہیں کہ اللہ تجھے میں اس عہد کا واسطہ دیتا ہوں جو تو نے میرے ساتھ کیا۔ اللہ نے کیا عہد کیا تھا کہ اے محبوب تو ڈر مت، تو گھبرا مت، اس لیے کہ میں مدد بھیجوں گا۔ تو حضور دعا کریں کہ اے اللہ اگر تو نے اپنے اس وعدے کو پورا نہیں کیا تو تا ابد تیری عبادت نہیں کی جائے گی۔ آج وہ لوگ جو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو سمجھنے میں چوک جاتے ہیں، میں ان سے کہوں گا کہ آج کوئی بڑے سے بڑا کسی ملک کا سربراہ بھی یہ دعا نہیں کر سکتا۔ کسی مسلم ملک کا اگر سربراہ ہے وہ بھی یہ دعا نہیں کر سکتا کہ اے اللہ اگر تو نے میری فوج کو تباہ کر دیا یا میری فوج کو ہلاک کر دیا تو پھر تیری عبادت کبھی نہیں ہوگی۔ دوستو یہ صرف مقام مصطفیٰ ہے، اور حضور محبوبیت کے اس اعلیٰ مقام پہ پہنچ کر کے یہ دعا کرے کہ اے اللہ اگر یہ 313 ہلاک ہو گئے تو پھر اے اللہ پھر تیری عبادت بھی نہیں ہوگی۔ یعنی یہ 313 ہی وہ ہے کہ جن کے ذریعے سے اللہ قیامت تک کے مسلمانوں کو ایمان اور عبادت کا سلیقہ دینے والا۔ اگر یہ 313 نہ رہے تو اے اللہ پھر تیری عبادت بھی نہیں ہوگی۔ اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ جانتے ہیں کہ اس جنگ کے اندر حضور صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے وہ معجزات دکھائے کہ ایک صحابی ہے جن کا نام ہے حضرت سواد۔ کیا نام ہے؟ حضرت سواد۔ حضور سب بندی فرما رہے تھے، حضور کے ہاتھ میں ایک تیر تھی، تیر ہوتا ہے، اور صحابہ اکرام کو صفوں کا سلیقہ سکھا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت سواد کچھ آگے تھے، حضور نے ان کے پیٹ پر اس طریقے سے تیر مارا اور کہا اے سواد تم بالکل جو ہے وہ لائن میں ہو جاؤ۔ اب حضرت سواد جو تھے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ نے مجھے فرمایا استوی یا سواد، اے سواد سیدھے ہو جا، لیکن حضور آپ نے جو مجھے مارا ہے فعقدنی، حضور مجھے اس چوٹ کا بدلہ لے کہ مجھے درد بھی ہوا اور آپ تو انصاف کرنے والے، آپ مجھے اس کا بدلہ دیں۔ اللہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فوراً اپنے اوپر سے چادر ہٹائی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ حضرت سواد بھی ننگی، انہیں اوپر کپڑا نہیں پہنے تھے، آپ صرف نیچے کا لباس تھا، تو جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کپڑا ہٹایا اوپر سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹ مبارک جب نظر آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شکم مبارک، تو حضرت سواد فوراً آگے بڑھے اور انہوں نے حضور کو بوسہ دے دیا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ میرا مقصد بدلہ لینا نہیں تھا، میرا مقصد تو یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کو معرہ میں مس کروں اور مجھے یہ سعادت حاصل ہو جائے۔ اسی طریقے سے میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، ایک عورت جو حضرت حارثہ کی والدہ تھی، بنو عدی بن نجار کی یہ عورت تھی، یہ حضور کی خدمت میں آئی اسی جنگ کے بعد۔ اب دیکھیں کہ اس جنگ کے اندر اور اس غزوے کے اندر جو صحابہ شہید ہوئے تو ان میں حضرت حارثہ بھی تھے، حارثہ بن سراقہ۔ امام بخاری اور امام مسلم دونوں اس حدیث کو روایت کرتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ حضرت حارثہ کو کسی معلوم شخص نے تیر مارا تھا اور ان کی شہادت واقع ہوئی تھی جنگ بدر کے موقع پر، تو ان کی والدہ حضور کی بارگاہ میں آئی اور کہنے لگی یا رسول اللہ میرا بیٹا حارثہ کہاں؟ سوال کیا کر رہی ہے؟ میرا بیٹا حارثہ کہاں ہے؟ آج ہمارے ذہن میں ایک سوال ہے، ایک چیز آتی ہے کہ بھائی اللہ کو معلوم ہے کہ مرنے کے بعد کس کا ٹھکانہ کیا ہے، بے شک اللہ ہی علیم و خبیر ہے، اللہ ہی جانتا ہے،
کہ کون کب مرے گا، کہاں مرے گا، اور مرنے کے بعد اس کا ٹھکانہ کیا ہے، لیکن اللہ نے اپنے محبوبوں کو بھی اس غیب سے حصہ عطا فرمایا. اور اسی لیے تو بنو نجار کی وہ عورت جو حارثہ کی ماں تھی حضور کی خدمت میں عرض کر رہی ہے کہ حضور میرا بیٹا حارثہ کہاں ہے؟ اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے عرض کرتی ہے کہ حضور اگر میرا بیٹا جنت میں ہے پھر تو میں صبر کروں، اور اگر میرا بیٹا جنت میں نہیں ہے تو پھر میں جی بھر کر اس پر نوحہ کروں گی. یعنی اس وقت تک کہ نوحہ کی ممانعت نہیں آئی تھی، اس وقت تک کہ نوحہ جائز تھا. اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ نہیں کہا کہ اے مائی مجھے کیا معلوم تیرے بیٹے کا کیا حال ہے، میں کیا بتاؤں تجھے، مجھے کیا معلوم، یہ تو اللہ کو معلوم ہے، تو اللہ سے پوچھ، اللہ ہی تجھے بتائے گا، میں تو کچھ نہیں جانتا. حضور نے یہ نہیں کہا. اب حدیث مبارکہ کے الفاظ آپ سنیے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم اس عورت کو اور حارثہ کی والدہ کو یہ کہہ رہے ہیں وہی حقیق اہبلتی انہا جنان ثمنان وان ابنکا اصاب الفردوس الاعلی. میرے آقا نے فرمایا کہ اے مائی تیرا بھلا ہو، جنت ایک نہیں بلکہ 8 ہے. کتنی جنتیں؟ 8 جنتیں ہیں. اور اے حارثہ کی ماں تیرا بیٹا حارثہ ان 8 جنت میں سے جو سب سے اعلیٰ جنت ہے جسے فردوس کہتے ہیں وہاں ہے. اللہ اکبر. یہ علم غیب نہیں تو کیا، یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا غیب نہیں تو کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حارثہ کے حوالے سے کہہ رہے ہیں اور اس کا ٹھکانہ بھی بتا رہے ہیں. یہ نہیں کہا کہ دیکھ تیرا بیٹا تو شہید ہوا ہے اور شہید جنت میں ہوتے تو وہ جنت میں ہوگا، نہیں، بلکہ نگاہ نبوت نے 8 جنتوں کا معائنہ کیا اور ان 8 جنتوں میں سے جسے جنت اعلیٰ اور جنت الفردوس کہتے ہیں وہاں پر حارثہ کو دیکھو. جبکہ دوستو حقیقت تو یہ ہے کہ یہ جنت الفردوس اور یہ جو جنتیں ہیں یہ تو قیامت کے بعد ہی ملے گی. یہ علماء کرام بیٹھے ہیں، آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں. یہ جنتیں تو حقیقت میں قیامت کے بعد ہی ملے گی، لیکن مصطفیٰ کی نگاہ نبوت کو دیکھو کہ حضور اب کی بھی خبر دے رہے ہیں اور قیامت کے بعد حارثہ کا جو مقام ہے جنت میں فردوس اعلیٰ کی بھی خبر دے رہے ہیں. بے شک اللہ ہی جاننے والا ہے کہ کس کا ٹھکانہ کیا ہے، لیکن دوستو اللہ نے اپنے اس غیب سے اپنے انبیاء کو بھی حصہ دیا ہے. اور اسی طریقے سے میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، ایک صحابی تھے جن کا نام تھا عمیر. بدر کے میدان میں حضرت عمیر بن حمام یا حمام رضی اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ میں کھجوریں تھی، کھجوریں کھا رہے تھے. صحابہ کا آپ جذبہ دیکھیں کہ وہ شوق شہادت میں کیسے سرشار تھے. سبحان اللہ. تڑپ کر بولو، نیند بھگانے کے لیے بولو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے بولو، کیسے سرشار تھے. یہ حضرت عمیر ہے. حضرت عمیر کہتے ہیں کہ حضرت عمیر کے بارے میں صحابہ روایت کرتے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں کھجوریں ہیں اور وہ کھجوریں کھا رہے ہیں. اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم صحابہ اکرام کو اللہ کی رضا کی طرف، اللہ کی عبادت کی طرف اور جنت کی دعوت دے رہے ہیں. حضور نے فرمایا بخن بخن یا رسول اللہ ارضها السماوات والارض. واہ واہ یا رسول اللہ، کیا جنت کی چوڑائی آسمانوں اور زمینوں کے برابر؟ حضور نے صحابہ کو جنت کی دعوت دی کہ تم اگر اللہ کی راہ میں جام شہادت نوش کرو گے تو تمہیں اللہ وہ جنت دے گا کہ جس جنت کی چوڑائی آسمانوں اور زمینوں کے برابر ہے. ذرا تڑپ کر بولو. تو کہتے کہ یا رسول اللہ ایسی بات ہے؟ سبحان اللہ. حضور نے فرمایا اے عمیر بے شک آسمانوں اور زمینوں کے برابر جس کی لمبائی اور چوڑائی ہے اللہ وہ جنت دے گا.
اب وہ عمیر کہتے ہیں کہ میرے درمیان اور جنت کے درمیان اس کے سوا کوئی اور چیز حائل نہیں ہے کہ لوگ مجھے قتل کر دیں. حضور نے فرمایا بس یہی چیز حائل ہے. یہاں تم نے جام شہادت نوش کیا اور وہاں اللہ تمہیں وہ جنت دے گا جو زمین اور آسمانوں کی چوڑائی اور لمبائی کے برابر ہے. اب حضرت عمیر کہتے ہیں دوسری روایت میں لئن حییت حتی اکل تمراتی هذه انها حیات طویل. فرماتے اگر میں یہ کھجوریں کھانے میں دیر کر دوں اور یہاں تک میں زندہ رہوں تو یہ بہت لمبا ڈسٹینس ہو جائے. کہہ دو محبت سے کیا کر رہے تھے؟ وہ کھجور کھا رہے تھے. کیا کر رہے تھے؟ کہہ رہے تھے کہ یار اگر میں یہ کھجور کھانے میں لگ جاؤں اور اس کو ختم کرنے کی فکر کروں تو یہ ٹائم بہت لمبا ہو جائے گا. کیوں نہیں اس سے پہلے جنت میں چلا جاؤں؟ کیوں نہیں اس سے پہلے جنت کی کھجوریں کھا لیں؟ تو یہ کھجوریں جو تھی نا ہاتھ میں پھینک دی کھجوریں. اور حضور صلی اللہ تبارک تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم پر اپنے ایک ہاتھ میں انہوں نے تلوار لی اور بے نیام کی اور بالکل کفار کے لشکر میں گھس گئے اور لڑتے رہے اور اس طریقے سے لڑے کہ اسی وقت انہیں کفار کے ہاتھ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جام شہادت بھی عطا فرما دی. کیا جذبہ تھا ان کے اندر، سبحان اللہ. ایک صحابی حضرت عکاشہ بنت محسن جنہیں عکاشۃ الاسدی بھی کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ. یہ جہاد کر رہے تھے، میدان بدر میں لڑ رہے تھے. اب لڑتے دوستو ان کی جو تلوار تھی وہ ٹوٹ گئی. ان کی تلوار ٹوٹ گئی. حضور کے پاس آئے. میں نے آپ کو بتایا تھا کل کے درس میں اور کل کے بیان میں کہ کل 7 یا 8 تلواریں تھیں. کل ملا کر 313 صحابہ کے اندر سے 7 یا 8 تلواریں تھیں بس. تو ان میں ایک حضرت عکاشہ تھے جن کے ہاتھ میں تلوار تھی. اب لڑتے تلوار ٹوٹ گئی. حضور کے پاس آئے. کہا یا رسول اللہ تلوار ٹوٹ گئی. حضور نے کہا تلوار ٹوٹ گئی؟ کہا ایک ٹہنی اٹھائی، درخت کی ایک ٹہنی اٹھائی اور کہا عکاشہ لو اس سے لڑو. اب دیکھیں ان کا ایمان کیا تھا. اگر تم اور ہم ہوتے نا تو شاید یہ کہتے یار یہ کیا مذاق کی بات ہے کہ ٹہنی دی جا رہی ہے لڑنے کے لیے، تلوار کے مقابلے میں ٹہنی سے لڑیں گے. لیکن اللہ اکبر، ان کا ایمان تھا، ان کا یہ عقیدہ تھا کہ نبی جو چیز دے دے حقیقت میں اسی چیز سے لڑا جا سکتا ہے. عکاشہ نے لیا اسے اپنے ہاتھوں میں اور فرماتے جیسے ہی میں نے اسے اپنے ہاتھوں میں لیا تو وہ تلوار بن گئی. اور فرماتے کہ میں اس سے لڑنا شروع کیا. اور یہ حضرت عکاشہ کون تھے معلوم ہے؟ یہ وہی تھے کہ ایک مرتبہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا اور فرمایا کہ 70,000 لوگ ایسے ہیں میری امت کے کہ جنہیں اللہ بلا حساب و کتاب جنت دے گا. تو یہ عکاشہ کھڑے ہو گئے کہنے کہ یا رسول اللہ مجھے بھی انہی میں سے کر دے، مجھے بھی انہی میں سے کر دیا. حضور علیہ السلام نے فرمایا جا تجھے کر دیا انہی میں سے. یہ حضور کا در ہے، یہ مصطفیٰ کی بارگاہ ہے. یہاں اگر اس عقیدے سے مانگو جس عقیدے سے صحابہ مانگا کرتے تھے تو خدا کی قسم مصطفیٰ ضرور عطا کرے گا. لیکن ضرورت ہے اس جذبے کی. تو اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہہ دیا اللہم اجعلہ منہم، اے اللہ تو عکاشہ کو بھی انہی میں سے کر دے. اسی دوستو غزوہ بدر کی بات ہے کہ حضرت عکاشہ اس تلوار سے جو کافی لمبی تھی، جو ٹہنی تلوار بن گئی کافی لمبی تھی، اس سے لڑتے رہے. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عکاشہ کو اور بھی لمبی زندگی دی. یہاں تک فرمایا جاتا ہے کہ حضرت عکاشہ کے بارے میں ابن کثیر، حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں اپنی سیرت میں کہ فلم یزل اندہ حتی قتل یوم حبسری ابی عبیدہ. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو تلوار تھی یہ کب تک کے کام آئی معلوم ہے؟
فرماتے ہیں کہ یہ حضرت فاروق اعظم کے زمانے خلافت تک یہ اسی تلوار سے لڑتے وہی تلوار سے حضور نے ٹہنی دی، اسی ٹہنی سے کب تک لڑتے رہے؟ حضرت عمر فاروق اعظم کے دور خلافت تک کے، اور ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ کی قیادت میں ایک جنگ لڑی گئی تھی، ایک جنگ لڑی گئی تھی، اس جنگ میں انہوں نے شہادت پائی۔ آپ دیکھیں صحابہ اکرام کا عقیدہ دیکھیں، اور پھر اس عقیدے کی وجہ سے حضور کی ان پر عنایات دیکھیں۔ یہ نہیں کہ صرف اس جنگ میں ہی وہی ٹہنی کام آئی، بلکہ اسی ٹہنی سے انہوں نے کئی جنگیں لڑی۔ یہ حضرت قتادہ ہے، سبحان اللہ، ان کا واقعہ تو بڑا مشہور ہے۔ جنگ بدر میں ان کے کسی نے تیر مارا اور آنکھوں کے نیچے بالکل ایسی تیر لگی کہ آنکھوں کا ڈھیلا باہر، اور ایک جو ہے بس وہ تار تھا جو آنکھ سے جڑا ہوا تھا، اب آنکھوں کو ہاتھ میں لیا، حضور کے پاس کہا یا رسول اللہ کیا میں اس کو کاٹ دوں؟ کیا میں اس کو کاٹ دوں؟ حضور نے فرمایا نہیں، اس کو کاٹو مت، ادھر آؤ۔ اپنا لعاب لیا، آنکھوں کے ڈھیلے کو لگایا، آنکھوں میں فکس کر دیا۔ ارے آج تک ایسا ڈاکٹر تم نے دیکھا ہے؟ نہ انجیکشن دیا جا رہا ہے، نہ سن کیا جا رہا ہے، نہ ہی کوئی اور، نہ کوئی دوا دی جا رہی ہے، نہ کوئی اینٹی سیپٹک کوئی میڈیسن دیا جا رہا ہے۔ بس حضور کے یہ لعاب کا معجزہ دیکھو کہ بس حضور نے فکس کر دیا۔ اب حضرت قتادہ کیا کہتے ہیں وہ سنو۔ حضرت قتادہ کہتے ہیں وہ کانا لا یدری نہیں، اسی وقت فرماتے ہیں حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کہ مجھے تو معلوم ہی نہیں ہو رہا تھا کہ میری یہ آنکھ ٹوٹی ہے یا یہ آنکھ ٹوٹی۔ فرماتے مجھے اتنا بھی خبر نہیں کہ ان دونوں آنکھوں میں سے آنکھیں کون سی آنکھ ہے۔ اللہ اکبر، یہ جذبہ آپ دیکھیں صاحب۔ اسی طریقے سے حضرت معاذ اور معوذ، سبحان اللہ، ان کے بڑے بھائی حضرت عوف تھے جو پہلے شہید ہو گئے جنگ بدری میں۔ حضرت معاذ اور معوذ یہ دونوں پہنچے حضرت عبد الرحمن بن عوف کے پاس۔ کس کے پاس؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے پاس۔ کہا یا عمی، چچا جان، این ابو جہل، ابو جہل کا۔ آپ نے ان بچوں کو دیکھا، ایک کی عمر 16 سال اور ایک کی اس سے بڑی تھی 16 سال۔ اے نوجوانوں تم بھی 16 سال کے ہو نا، لیکن تمہاری یہ نوجوانی کہاں گزر رہی ہے؟ اور ان کی وہ نوجوانی حضور کے قدموں پہ نثار تھی۔ اللہ، آج کا نوجوان کہتے ہیں میں تو 16 سال کا ہوں، اعتکاف میں کیا بیٹھوں میں، یہ تو میرے کھیلنے کے دن ہے۔ ماں باپ بھی یہی کہتے ہیں تو کھیلنے کے دن ہے بچوں، بچے یہ سمجھتے کہ یہ تو ہمارے عیش کے دن ہے، یہ تو کھیلنے کے دن ہے، یہ تو گلچھڑے اڑانے کے دن ہے، یہ تو مستیاں کرنے کے دن ہے۔ سبق حاصل کرو کہ انہوں نے اپنی 16 سال کی جوانی کو بھی حضور کے قدموں پہ نثار کر دیا۔ کیا تم نہیں کر سکتے؟ کر سکتے اور کرنا ہے حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانے، یہ حضرت معاذ ہے۔ دونوں روایتیں ملتی ہیں، ایک میں حضرت معاذ کے حوالے سے ملتی ہے یہ بات، اور ایک میں حضرت معوذ کے حوالے سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف صحابی تھے، انہوں نے کہا کہ تمہیں ابو جہل سے کیا مطلب بچوں، ابو جہل سے تمہیں کیا کہا؟ تو کہا چاچا جان آپ تو وہ چھوڑیے، کہا نہیں تمہیں کام کیا؟ تو جو چھوٹا بچہ تھا نا معوذ، اس نے کہا کہ ہم نے یہ سنا ہے کہ وہ ہمارے رسول کو برا بھلا کہتا ہے، ہم نے یہ سنا ہے کہ وہ ہمارے رسول کو برا بھلا کہتا ہے، وہ ہمارے رسول کو برا بھلا کہے اور ہم زندہ رہے، ہماری غیرت ایمانی کو یہ گوارا نہیں، جو رسول اللہ کی بے ادبی کرے گا ہم اسے قتل کر دیں۔ اللہ، یہ 16 سال کا نوجوان کہہ رہا ہے، اور آج ہمارا ایمان ذرا دیکھو، آج ہمارے سامنے لوگ رسول اللہ کی بے ادبیاں کرتے ہیں اور ہم ہنستے ہیں۔
ایمان مردے ہو چکے ہیں، العیاذ باللہ۔ کہا وہ رسول اللہ کی بے ادبی کرتا ہے، رسول اللہ کو گالی دیتا ہے، دشنام بکتا ہے، ہم اسے نہیں چھوڑیں۔ اب جب ان بچوں کا یہ جذبہ دیکھا، حضرت عبد الرحمن نے کہا کہ تم اس تک نہیں پہنچ سکتے۔ کہا چچا جان کہاں ہے بس بتائیے، اس لیے کہ ہم مدینے والے ہیں، ہم مدینے والے ہیں، ہم مکے والوں کو نہیں پہچانتے۔ اب ابو جہل تو مکے والا ہے، ہم اسے نہیں جانتے، آپ تو صرف ان کی آئیڈینٹی کرا دیجیے، وہ کہاں ہے، کیسا دکھتا ہے۔ اب وہ کافروں کے بیچ میں تھا اور چاروں طرف کافروں کا ایک راؤنڈ تھا اس کے۔ کہا تم نہیں پہنچ سکتے، کہا ٹھیک ہے میں بتا دیتا۔ تو عبد الرحمن نے اشارہ کیا، وہ دیکھو وہ جو کافروں کے بیچ میں حجو کے اشعار پڑھ رہا ہے وہی ابو جہل ہے۔ اب ان بچوں کا جذبہ دیکھا تو عبد الرحمن خود کہتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ میری نظر ابھی وہاں پہنچی تھی کہ بچے وہاں پہنچ گئے، اور اس طریقے سے چپتے ابو جہل سے، اس طریقے سے کہ دوستو لڑتے 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 ان دونوں بچوں نے ابو جہل کا کام تمام کر دیا۔ ایک نے ابو جہل کی ٹانگیں کاٹ دی، اللہ اللہ۔ اب جیسے ابو جہل کی ٹانگیں کاٹ دی نا تو فوراً وہ دونوں بچے مارے خوشی کے رسول اللہ کے پاس پہنچے۔ کہا یا رسول اللہ مبارک ہو۔ کہا کس بات؟ کہا حضور ہم نے ابو جہل کا کام تمام کر دیا۔ حضور نے فرمایا کس نے مارا؟ ایک بچے نے کہا میں نے مارا، معاذ نے کہا میں نے مارا، معاوض نے کہا نہیں میں نے مارا۔ حضور نے کہا دونوں کی تلواریں دکھاؤ، دونوں کی تلواریں دکھاؤ۔ حضور نے تلواریں دیکھی، اس پر خون دیکھا، کہا تم دونوں نے مارا۔ ارے آج کل کا ڈاکٹر جب ہمارا بلڈ لیتا ہے اس کے بعد کہتا ہے کہ اے گروپ کا ہے، بی گروپ کا ہے، او گروپ کا ہے، لیکن یہ رسول اللہ کی شان ہے کہ خون دیکھ کر کے گروپ نہیں بتا رہے ہیں، یہ خون کس انسان کا ہے حضور وہ بھی جانتے، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہوگا۔ آج ہے کوئی، اگر میں کوئی خون ان کو دے دوں بھئی یہ کس آدمی کا خون ہے کوئی بتا سکتا ہے؟ یہ نگاہ نبوت ہے، سبحان اللہ۔ فرما رہے کہ یہ خون یقیناً یہ خون ابو جہل کا ہے اور ابو جہل مارا گیا۔ حضور بہت خوش ہوئے، بہت خوش ہوئے۔ اور جانتے ہو کہ اسی اسنا میں لڑتے لڑتے جب ابو جہل شہید ہوا، ابو جہل قتل ہوا، تو جب سارے لوگوں کی لاشیں جمع کی جا رہی تھی اس وقت حضرت عبداللہ بن مسعود کو حضور نے بھیجا کہ جاؤ ذرا ابو جہل کی لاش کو دیکھو کہاں ہے۔ اب وہ پہنچے، اب جیسے ابو جہل کی لاش کے پاس پہنچے تو اس کی آخری سانسیں تھی۔ کام تو تمام کر ہی دیا تھا بچوں نے، اور اسے اس بات کا بہت دکھ تھا کہ مجھے مارا بھی ہے تو انصاریوں نے مارا، کسی قریش نے نہیں بلکہ انصاری نے مارا، اسے اس چیز کا بھی بڑا دکھ قلق تھا۔ خیر حضرت عبداللہ بن مسعود کی جب نظر اس پر پڑی تو بالکل اس کی آخری سانس تھی اور بس آخرت کا سفر کرنے ہی والا تھا۔ لیکن دوستو اس کی کیفیت یہ تھی کہ مرتے مرتے بھی اس کا کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوا تھا، اسلام کے لیے وہی آگ اس کے دل میں بھڑک رہی تھی، حضور کی وہی دشمنی، وہی عداوت، وہی بغض، وہی عناد اس کے دل میں موجود تھا۔ کیا کہا معلوم ہے اس نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے؟ کہا ابلغ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انی لم ازل عدوا له سائر الدهر واليوم اشد عداوة له۔ اللہ اکبر۔ اس خبیث نے کہا کہ اے بن مسعود، ابن مسعود، اپنے پیغمبر کو میرا یہ پیغام سنا دے، اپنے نبی کو،
کہ میں عمر بھر محمد کا دشمن رہا ہوں اور اب بھی میں محمد کا دشمن ہوں، اور اس وقت میری دشمنی کئی گنا بڑھ کر کے میں ان سے عداوت کرتا ہوں. یعنی مر رہا ہے پھر بھی دشمنی کی آگ نہیں بجھی، پھر بھی عداوت کی بات کر رہا ہے نبی سے. اللہ کیسا یہ سخت کافر تھا دوستو، کس درجے کا گرا ہوا اور گھٹیا شخص تھا یہ. حضور علیہ السلام کو عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ حضور ابو جہل ایسی باتیں کر رہا تھا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ازلی اور ابدی، اس ازلی بدبخت کا یہ جملہ ہے. حضور نے فرمایا کہ جس طریقے سے بارگاہ الہی میں تمام انبیاء میں سے اللہ نے مجھے معزز کیا ہے، میری امت کو تمام امتوں میں اللہ نے معزز کیا ہے، اسی طریقے سے اللہ نے میری امت کے فرعون کو تمام امتوں کی فرعون سے اور فرعونوں سے زیادہ سنگ دل اور کینہ توز بنایا. یعنی وہ جو فرعون تھا وہ بھی اتنا سخت دل نہیں تھا جتنا حضور کے دور کا یہ فرعون ابو جہل تھا. حضور نے اسے فرعون وقت کہا اور کہا میری امت کا یہ فرعون ہے ابو جہل. اور جانتے حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ جب فرعون موسیٰ علیہ السلام والا فرعون جب ڈوب رہا تھا بحر احمر میں، تو اس وقت اس نے کیا کہا؟ آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل. مرتے مرتے بھی وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میں ایمان لایا خدا پر جو اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اس خدا پر میں ایمان لایا جو بنی اسرائیل کا خدا. اور قرآن میں بھی اس کے جملے موجود ہیں. اس نے کیا کہا؟ آمنا بی رب موسیٰ و ہارون. مرتے مرتے وہ کہہ رہا تھا ڈوبتے ڈوبتے کہ میں ایمان لایا رب موسیٰ اور رب ہارون پر. تو وہ فرعون تو مرتے مرتے بھی کلمہ پڑھ رہا تھا، ایکسپٹ نہیں کیا گیا اس لیے کہ اس وقت کا کلمہ قابل قبول نہیں ہے. حضور نے فرمایا کہ لیکن اس فرعون کو تو دیکھو، یہ اس سے بھی گیا گزرا کہ وہ تو مرتے مرتے کلمہ پڑھ کر کے مر رہا ہے اور یہ مرتے مرتے عداوت کی آگ میں اور زیادہ جھلک رہا. اللہ. اب دوستو خیر جب یہ مر گیا تو اس کے ساتھ لڑتے لڑتے حضرت معوذ کو یا حضرت معاذ کو ہاتھ میں چوٹ آئی. ہاتھ میں چوٹ ایسی آئی کہ ان کا ایک ہاتھ کٹ کے لٹک گیا، ایک ہاتھ کٹ گیا الٹا ہاتھ بایاں. اب وہ بیچارے اسی تکلیف سے لڑتے رہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ جب تکلیف بہت زیادہ بڑی تو انہوں نے اپنے اس ہاتھ کو کاٹ دیا تاکہ تکلیف نہ. اللہ. اور لڑتے رہے. اور دوسری روایت میں ہے کہ اس ہاتھ کو لے کر کے حضور کی بارگاہ میں کدھر آئے؟ حضور کی بارگاہ. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انہوں نے کہا یا رسول اللہ کرم کیجیے. میرے آقا علیہ السلام سبحان اللہ کیسے ڈاکٹر ہے حضور سبحان اللہ. حضور نے لعاب لیا ان کے ہاتھوں کو لگایا اور اس ہاتھ کو جوائنٹ کر دیا وداؤٹ اینی اسٹریس، بغیر کسی ٹاکے کے بس جوائنٹ کر دیا. اور وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے زندگی دی اور کئی سال تک کے میں جیا لیکن اس ہاتھ میں کبھی مجھے تکلیف نہیں ہوئی جسے اللہ کے رسول نے جوڑا تھا. سبحان اللہ. یہ دیکھیے میرے نبی کا معجزہ. اب دوستو اس جنگ میں جو کچھ ہوا بہت طویل داستان ہے اس کی اور سب پر تو میں احاطہ نہیں کر سکتا، لیکن بس اب اس کے آخر کی طرف آ جاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے غلاموں کو فتح عطا کی. اور اللہ کا یہ وعدہ ہے دوستو، میں آپ بتا رہا ہوں اللہ کا یہ وعدہ ہے. اللہ نے فرما دیا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. قیامت تک کے لیے اللہ نے یہ فرما دیا، یہ اس کا اعلان ہے. اللہ نے فرمایا تم ہی غالب ہو، تم ہی سربلند ہو، تم ہی سرخرو ہو، تم ہی فتح یاب ہو اگر تم مومن ہو. فتح کے ساتھ اور غلبے کے ساتھ اللہ نے شرط ایمان کی لگائی. دوستو آج بھی میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ہمارے دل کے اندر آج بھی گر ہو ابراہیم سا ایمان پیدا،
آج بھی گر ہو ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ آج ضرورت ہے اس ایمان کو پیدا کرنے کی دوستو۔ کبھی بھی جنگ کوانٹٹی سے نہیں جیتی جاتی ہے، جنگ تو کوانٹٹی سے جیتی، کوانٹٹی نہیں کوالٹی سے جیتی جاتی، تعداد نہیں دیکھی جاتی۔ ارے ایمان والے کے دل کا جذبہ دیکھا جاتا ہے۔ اگر ایک ایمان والا بھی صبر والا ہے تو اللہ اس کے صبر کی برکت سے، اس کے ایمان کی برکت سے، اس کے اخلاص کی برکت سے اللہ اسے ہزاروں پہ فتح عطا فرماتا ہے۔ لیکن شرط ہے ایمان، شرط اخلاص۔ آج بھی اگر ہم سربلند ہونا چاہتے ہیں، آج پوری دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ بڑا عجیب ماحول ہے دوستو۔ مسلمانوں کے خلاف ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کے خلاف ایک سازش کی جا رہی ہے، اور جس کسی داڑھی والے کو دیکھو، جس کسی امامے والے کو دیکھو، جس کسی کرتا پیجامے والے کو دیکھو، اسے شک کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے، اسے پتہ نہیں کیا سمجھا جا رہا ہے۔ دوستو اس دور میں ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے ایمان کا محاسبہ کریں، اپنے اعمال کو درست کریں۔ اور دوستو یہ جو کچھ بھی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے یہ سب ہمارے بدعملی کا نتیجہ ہے۔ اگر آج بھی ہم عمل کے معاملے میں اسٹرانگ ہو گئے، عمل کے معاملے میں آگے بڑھ گئے، اور دوستو وہ جذبہ اور وہ شریعت پر عمل کرنے کا حوصلہ جو ہمیں اللہ نے رمضان میں عطا کیا ہے، دوستو خدا کی قسم اگر رمضان کے بعد آپ کی اسی طریقے سے مسجد میں حاضری ہوتی رہی، اسی طریقے سے نمازوں کی پابندی ہوتی رہی، تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو پھر سے سربلندی عطا فرما دے۔ لیکن اس کے لیے عزم کرنا پڑے گا کہ صرف رمضانی مسلمان نہیں بنے گا، یہ بہت ہو چکا۔ دیکھا نا آپ نے وہ کیڑے، جب بارش آتی ہے تو وہ کیچ میں نکلتے ہیں مٹی میں سے، اور جیسے ہی بارش گئی ختم۔ آج ہمارا حال کیا ہے، کیا کیفیت ہے ہماری؟ رمضان کا مہینہ آیا سروں پہ ٹوپیاں آ گئی، رمضان کا مہینہ آیا چھوٹی چھوٹی داڑیاں آ گئی، رمضان کا مہینہ آیا پوری مسجدیں فل، ہاؤس فل۔ لیکن جیسے ہی ماہ رمضان گیا داڑھی بھی گئی، ٹوپی بھی گئی، مسجدوں کی حاضری بھی گئی۔ دوستو یہ کیسی مسلمان؟ کیا وہ رب صرف رمضان میں ہمیں دیکھ رہا ہے؟ کیا اس رب نے صرف رمضان کے لیے اپنی عبادت کو خاص کیا ہے؟ کیا اور دنوں میں ہمیں معافی دی ہے؟ بولو۔ تو پھر رمضان کے علاوہ بھی پابندی کرو گے نا نمازوں کی؟ رمضان کے علاوہ بھی اپنے چہرے پر داڑھی سجاؤ گے نا؟ رمضان کے علاوہ بھی اسی تعداد سے اجتماع میں آؤ گے نا؟ وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں ہمیں استقامت عطا فرمائے۔ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، یہ بدر ہمیں یہی سبق دے رہا ہے کہ اگر کم ہو تو کبھی اپنی تعداد پر نروس مت ہو، اپنے اخلاص کو پکا کرو، اپنے ایمان کو پکا کرو، نبی پہ اپنے بھروسے کو پکا کرو کہ جس طرف نبی ہے اسی طرف اللہ کی خوشی ہے، اور ہم کو بھی نبی والا بننا، نبی والا بننا۔ بس اس کی غور، اس کی طرف فکر کرو، نبی کی سنتوں کے آئینہ دار بن جاؤ۔ اب دوستو جب یہ جنگ ختم ہوئی نا تو کافی تعداد میں مال غنیمت بھی ملا، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ صحابہ اکرام نے مکے کے کافروں کو گرفتار بھی کیا، انہیں اسیر بنایا۔ اب جب انہیں اسیر بنایا تو اللہ اکبر، اس نبی کی شان دیکھو جس نبی پہ پہلی وحی اتری ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو۔ اب کئی لوگ ایسے گرفتار ہوئے تھے کہ جو غریب تھے، غریب پڑھنا نہیں جانتے، غریب تھے لیکن پڑھنا لکھنا جانتے تھے۔ حضور نے کہا فدیہ دو، انہوں نے کہا حضور ہمیں تو، ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں فدیہ دینے کے لیے، ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں فدیہ دینے کے لیے۔ کہا پڑھنا جانتے ہو، لکھنا پڑھنا جانتے ہو؟ کہا ہاں یا رسول اللہ لکھنا پڑھنا جانتے ہو۔ کہا مدینے کے
10 بچوں کو یا مدینے کے رہنے والے 10 جوانوں کو تم لکھنا پڑھنا سکھا دو، تمہیں رہا کر دیا جائے. نبی نے علم اس طریقے سے بانٹا. اور آج وہ نوجوان کہ جو میٹرک سے پہلے اپنی اسکولوں کو چھوڑ دیتے ہیں، جو میٹرک کے بعد اپنی پڑھائی چھوڑ دیتے ہیں، اور آج ماں باپ کا بھی ذہن یہی ہو چکا ہے، ارے کیا کریں گے پڑھا کر اپنے بچوں کو، آخر میں تو وہی ہیرے گھسوانا ہے. تو دوستو اپنی تھنکنگ کو چینج کرو، اپنے بچوں کو پڑھاؤ، ان کو لکھنا سکھاؤ، ان کو ایجوکیشن دو، دنیاوی نالج بھی دو اور دینی نالج بھی دو، اس لیے کہ حضور آئے ہی ہے نالج کو انکریز کرنے کے لیے، ایجوکیشن کو پھیلانے کے لیے. پھر اس کے بعد وہ لوگ کہ جن کے پاس پیسے تھے، حضور کے چچا حضرت عباس تھے. سبحان اللہ. حضور نے فرمایا کہ چچا جان آپ بھی آزاد ہونا چاہتے ہو؟ کہا میرے بھتیجے کیسی بات ہے، کون نہیں آزاد ہونا چاہے؟ وہ اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، کافروں کی طرف سے جنگ کر رہے تھے. کہا میرے پاس تو کچھ نہیں ہے. کہا نہیں 400 درہم دینے پڑے گی. کتنے؟ 400 درہم دینے پڑے گی، اس لیے کہ حضور جانتے تھے. حضرت عباس نے کہا کہ میرے پاس تو اتنا مال نہیں ہے کہ میں 400 درہم دے سکوں. حضور نے فرمایا چچا جان وہ مال کدھر گیا جو اپنی چچی، جو میری چچی ام الفضل کے ساتھ مل کر کے تم نے زمین میں دفن کیا تھا؟ اور جب جنگ کے لیے آ رہے تھے تو چچی کو یہ کہہ دیا تھا کہ ام الفضل جب میں مر جاؤں اگر جنگ میں تو یہ مال جو ہے فضل کو، عبداللہ کو اور قسم کو، ان تینوں کو یہ مال دے دینا. تو وہ مال کہاں گیا؟ اللہ اکبر. حضرت عباس کہتے ہیں کہ اس وقت میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی کہ اس بات کا علم یا تو مجھے تھا یا میری بیوی ام الفضل کو تھا، اور اس کے علاوہ کوئی تیسرا نہیں جانتا تھا. اسی وقت میں نے نبی کے غیب کو دیکھ کر کے کلمہ پڑھ کر میں مسلمان ہو گیا. آج لوگ نبی کے غیب کا انکار کر کے کافر ہو رہے ہیں، اور وہ حضرت عباس ہے جو نبی کا غیب مان کر کے ایمان والے ہو رہے ہیں. کتنا بڑا ڈیفرنس ہے، کتنا بڑا ڈیفرنس ہے ان کے ایمان میں اور آج کل کے ایمان. اللہ. اب یہ تو حضرت عباس کی بات ہوئی. ابن اسحاق کہتے ہیں کہ حضرت عباس نے 100 اوقیہ سونا بطور فدیہ ادا کیا جب جا کر کے روز بدر نے رہائی ملی. اور ایک نوفل تھے انہیں بھی قید کیا گیا تھا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فدیہ دو. انہوں نے بھی یہی جواب دیا حضور میرے پاس کیا ہے، میرے پاس کیا ہے. حضور نے کیا فرمایا معلوم؟ کہا کہ جدہ میں جو تمہارا بزنس چل رہا ہے جدہ میں، اور وہاں جو تمہارے نیزے رکھے ہیں وہ فدیے کے طور پہ ہمیں دے تو ہم تمہیں آزاد کر دیں گے. نوفل بالکل یہ سن کر ہکے بکے ہو گئے اور کہنے لگے کہ اس بزنس کا علم تو میرے علاوہ کسی کو نہیں ہے کہ میں جدہ کے اندر نیزہ بناتا ہوں، اور یہ علم حضور کو ہے اور حضور اس بات کو جانتے ہیں. اسی وقت اس نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ اللہ کے سچے رسول ہیں. اور 1000 نیزے انہوں نے دیے اللہ فدیے کے طور پر. پھر اللہ کے رسول نے انہیں آزاد کیا. دوستو یہ جنگ بدر ہمارے عقیدے کو بھی درست کر رہی ہے، ہمارے ایمان کو بھی درست کر رہی ہے، اور یہ جنگ بدر ہمیں بتا رہی ہے کہ ایمان لانا ہے تو ان لوگوں کی طرح لاؤ جو نبی کے غیب کو مان کر ایمان قبول کرتے تھے، نبی کی گواہی کو مان کر ایمان قبول کرتے تھے. اور میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اللہ تعالیٰ نے اس جنگ میں مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی. 14
صحابہ شہید ہوئے، اور اس کے علاوہ دوسرے جتنے بھی صحابہ تھے وہ خوب مال غنیمت لے کر کے اور فاتح بن کر کے مکے میں لوٹے، اور اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے کافروں کو، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، امیہ بن خلف، ولید بن مغیرہ، اور ان تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ خاسر کیا۔ اور دوستو ایک آخری بات، چونکہ میں نے جمعہ کے روز بھی اسے بتایا تھا، لیکن کئی ایسے لوگ ہیں جو جمعہ کے بیان میں یہاں پر حاضر نہیں تھے، تو وہ بھی اس کو سن لیں اور اپنے عقیدے کو مضبوط کر لیں کہ جب جنگ کو 3 دن ہو گئے، کتنے دن؟ 3 دن، تو 3 دن کے بعد حضور صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے، حضور وہاں پہنچے۔ اب دیکھیں مسلمانوں کا حسن سلوک آپ دیکھو کہ دوسرے لوگ تو کیا کرتے ہیں کہ جب جنگ ختم ہوتی ہے نا تو جتنے بھی قیدی ہوتے ہیں ان کو لوٹ لیتے ہیں، ان کی ناک کاٹ دیتے ہیں، ان کا کان کاٹ دیتے ہیں، ان کا چہرہ بگاڑ دیتے ہیں، ان کے چہرے کو بالکل تیس نیس کر دیتے ہیں کہ ان کی شکلیں نہیں پہچانی جائے۔ لیکن اللہ اکبر، اسلام نے کیا ہی حسن اخلاق دیا ہے کہ جتنے بھی وہ کافر تھے جو قتل ہوئے تھے جنگ بدر میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ ان سارے کافروں کو ایک کنویں میں ڈال دیں اور ان پر مٹی ڈال دیں، یعنی ان کی لاشوں کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہی کھلا نہیں چھوڑا۔ اب خیر 3 دن جب گزرے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں کے پاس پہنچے۔ ایک روایت میں ہے کہ امیہ بن خلف کی لاش بہت بھاری تھی تو اسے لوگوں نے کنویں میں نہیں ڈالا، وہ یوں ہی رہ گئی اور اسے جانور نوچتے رہے۔ لیکن امیہ بن خلف کے علاوہ جتنے بھی دوسرے کفار تھے جو اس جنگ میں قتل ہوئے تھے، ان سب کی لاشوں کو جو ہے وہ اس کنویں میں ڈال دیا گیا۔ اب ہوا یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے اس کنویں کے قریب، اور اس کنویں کے قریب پہنچنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگائی، ندا دی۔ دیکھیے آج ہم اگر کہتے ہیں یا رسول اللہ، کیا کہتے ہیں؟ یا غوث، یا غریب نواز، تو لوگ کہتے نہیں جو مر گئے ان کو یا نہیں لگا، صرف زندہ کے لیے یا، مردوں کے لیے یا نہیں ہوتا۔ اب اس حدیث کو سنیے آپ، سبل الہدا جلد 4 صفحہ نمبر 84 پر موجود ہے۔ میرے آقا اس کنویں کے منڈیر پر کھڑے ہوئے اور حضور نے فرمایا یا ابا جہل، یا امیہ بن خلف، یا عتبہ بن ربیعہ، یا شیبہ بن ربیعہ، ایسرکم انکم اطعتم اللہ ورسولہ، هل وجدتم ما وعد اللہ ورسولہ حقا فإنی قد وجدت ما وعدنی ربی حقا۔ کہ اے ابو جہل، حضور کافر کو کہہ رہے یا، ابو جہل کو حضور کہہ رہے یا، مرنے کے 3 دن ہو گیا ہے اور اس کنویں کے قریب جا کر کے کہہ رہے کہ اے ابو جہل، اے امیہ بن خلف، اے عتبہ بن ربیعہ، اے شیبہ بن ربیعہ، اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے تو کیا آج تم خوش نہ ہوتے؟ ان سے کہہ رہے کافر، آج تم خوش نہ ہوتے؟ اور جو اللہ اس کے رسول نے تم سے وعدہ کیا، تم نے اس کے وعدے کو سچا پایا، اور میرے ساتھ اللہ نے جو وعدہ کیا تھا وہ تو اللہ نے پورا کر دیا۔ پھر حضور نے کہا بئس عشیرۃ النبی کنتم لنبیکم کذبتمونی وصدقنی وصدقنی الناس اخرجتمونی واوانی الناس وقاتلتمونی ونصرنی الناس، کہ تم اپنے نبی کے بہت برے رشتہ دار، تم رشتہ دار تو ہو، اس لیے کہ سارے کے سارے ریلیشن میں تھے حضور کے، قریش ایک ہی خاندان۔
حضور نے کہا کہ تم اپنے نبی کے بہت برے رشتے دار، تم نے مجھے جھٹلایا اور مدینے والوں نے اور دوسرے لوگوں نے میری تصدیق کی. تم میری قوم کے ہو کر کے تم نے مجھے نہیں مانا، دوسری قوم والوں نے میری تصدیق کی. تم نے مجھے گھر سے بے گھر کیا اور دوسروں نے مجھے اپنے گھر میں پناہ دی. اور تم نے میرے ساتھ جنگ کی اور دیکھو دوسرے لوگوں نے جنگ میں میری مدد کی. اللہ. اب حضور تو یہ باتیں کر رہے ہیں مردوں سے جو 3 دن سے قبر میں پڑے کنویں میں مرے ہیں، ان سے باتیں کرے. اتنے میں حضرت عمر آ گئے. اب حضرت عمر نے بھی بہت اچھا سوال کیا. یہ وہی سوال ہے جو آج ہر ذہنوں میں، یہ وہی سوال ہے جو آج ہر زبان پر ہے. اور یہی ایک سوال پوچھ کر کے لوگ اولیاء اکرام کے آستانوں سے بھی دور کر رہے ہیں، ان کی عقیدتوں سے بھی دور کر رہے ہیں. حضرت عمر نے کہا کہ یا رسول اللہ، انہیں مرے ہوئے 3 دن گزر گئے اور آج آپ ان سے ندا فرما رہے ہیں یا کہہ کے انہیں پکار رہے ہیں؟ انہیں مرے ہوئے 3 دن ہو گئے. یہ بے روح جسم کیسے گفتگو کر سکتے ہیں؟ اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیسے گفتگو کر سکتے ہیں؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جیسی حضرت عمر کی اس گفتگو کو سنا تو فرمایا ما انتم باسمع لما اقول منهم انهم الان يسمعون ما اقول لهم غير انهم لا يستطيعون ان يردوا علينا شيئا. میرے آقا علیہ السلام فرماتے اے عمر، میں جو کہہ رہا ہوں یہ تم سے زیادہ سنتے. آج یہی تو بات ہے نا، جھگڑا اسی کا ہے نا کہ زندہ سنتے ہیں مردہ نہیں سنتے. حضور نے یہاں اوپن کر دیا کہ زندوں سے زیادہ مردہ سنتے. اور یہ تو کافر کی بات ہے نا، یہ تو ابو جہل کی بات ہے، یہ تو عتبہ کی بات ہے، یہ تو شیبہ کی بات ہے، یہ تو امیہ بن خلف کی بات ہے. ارے پھر تو مومن کے سننے کا عالم کیا ہوگا؟ اور جب مومن کے سننے کا یہ حال تو پھر وہ مومن جو اولیاء کے زمرے میں ہے ان کی سماعتوں کا عالم کیا ہوگا؟ خواجہ خواجگاہ کی سماعت کا عالم کیا ہوگا؟ غوث اعظم کی سماعت کا عالم کیا ہوگا؟ اور پھر تو یہ اولیاء ٹھہرے، پھر انبیاء کی سماعتوں کا عالم کیا ہوگا؟ اور پھر ان میں نبی الانبیاء جن کی خاطر اللہ نے سارے جہان کو پیدا کیا ہے، اس نبی کے سننے کا عالم کیا ہوگا؟ اسی لیے تو امام محمد رضا خان محدث بریلوی کہتے ہیں دور و نزدیک کے سننے والے وفار کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. ہم یہاں سے پکارے، ہم یہاں سے پکارے، وہاں وہ سنے مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام. حضور فرماتے ہیں کہ اے عمر، جو میں کہہ رہا ہوں یہ سنتے اور تم سے زیادہ سنتے، تم ان سے اچھے نہیں سنتے جتنا اچھا یہ سنتے. اور کہا کہ ابھی بھی میں جو کہہ رہا ہوں تم سے جو بات بھی میں کر رہا ہوں نا اے عمر یہ بھی یہ سن رہے. صرف ان کو تخاطب کیا تبھی نہیں بلکہ اب یہ جو بات ہماری چل رہی ہے اسے بھی یہ سن رہے ہیں. اور حضور نے فرمایا لیکن یہ جواب دینے کی قوت سے محروم کر دیے، جواب نہیں دے سکتے، انہیں جواب دینے کی قوت نہیں. تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، یہ اگر بدر کا میدان اگر ہم اس کو پڑھتے جائے تو قسم خدا کی یہ ہمارے ایمان کو مضبوط سے مضبوط تر کرتا ہے. اللہ تعالی ہمیں ان صحابہ کا جذبہ اور ان صحابہ کا صدقہ عطا فرمائے. وہ 313 صحابہ جو بدر کے میدان میں اترے تھے، اللہ ان کے وسیلے سے ہمارے ایمان کو مضبوطی عطا فرمائے، ہمیں اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوبین کے صدق و طفیل ہمارے اس اجتماع کو کامیاب فرمائے. اور جتنے لوگ دور و دراز سے یہاں آئے ہیں سفر کر کے، اللہ تعالیٰ ان کے آنے کو قبول فرمائے، سننے کو قبول فرمائے، بیٹھنے کو قبول فرمائے. اور جس طریقے سے آج جمع ہے اسی طریقے سے ہر ہفتے حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے.
انشاءاللہ آنے والے ہفتے بھی آپ آئیں گے. اور آنے والے ہفتے آپ کو ایک خوشخبری سنا دوں کہ آنے والے ہفتے 27ویں شب ہے اور جشن ختم قرآن ہوگا, جشن نزول قرآن ہوگا. اور انشاءاللہ ٹھیک 2:30 بجے اسی مسجد میں خصوصی دعا کا اہتمام رکھا گیا, اس لیے کہ یہ رات دعا کی ہے. تو آپ لوگ اپنی اپنی مسجدوں میں جہاں آپ تراویح پڑھتے ہیں وہاں تراویح پڑھیں, اور پھر تراویح بعد جو ہمارے حفاظ کو نوازا جاتا ہے اس منظر کو بھی آپ دیکھیں, اور ساتھ ہی ساتھ اس کے بعد پھر راتوں کو آپ نفل نماز بھی پڑھیں, عبادت بھی کریں, جاگے بھی, اور ٹھیک 2 بجے تک کہ آپ یہاں پر تشریف لے آئیں. انشاءاللہ اگر وقت میں گنجائش رہی تو کچھ باتیں بھی آپ کے سامنے پیش کی جائے گی, اور انشاءاللہ پھر خصوصی دعا کا اہتمام ہوگا, اور اس دعا کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو پھر یہاں سے جانا ہے. اور وہ نوجوان جو اس مسجد میں اعتکاف کے لیے بیٹھنا چاہتے ہیں, بلکہ ایک زبان سے تو اس کو اعتکاف کہہ دیں اور دوسرے زبان سے اور دوسرے معنی میں آپ اسے روحانی تربیت سمجھ لیں, روحانی تربیتی کیمپ. تو جو لوگ اس روحانی تربیتی کیمپ میں شریک ہونا چاہتے ہیں انشاءاللہ 10 دن مکمل آپ کی مکمل تربیت کی جائے گی. یہیں پر یہیں رہنا ہے, کھانا ہے, پینا ہے, سونا ہے, یہیں اٹھنا ہے, اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ 10 دن ہمیں ایسے گزارنے ہیں جو پورا ایک ایک لمحہ حضور کی سنت کے مطابق گزرے. تو میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ کہ وہ نوجوان جو آج کی رات جو کل عصر کے بعد ہی مسجد میں آ جانا, 10 دن کے اعتکاف. کئی لوگ کہتے ہیں وہ 3 دن کا اعتکاف, 2 دن کا, یہ 3 دن 2 دن یہ سب نفلی اعتکاف, اور حقیقی معنوں میں جسے سنت اعتکاف کہا گیا ہے وہ 10 دن کا یا 9 دن کا آخری اشرے. تو ہمارے شکیل بھائی کھڑے ہو جائیں, یہ ہمارے شکیل بھائی ہیں, یہ انشاءاللہ وہاں گیٹ پر کھڑے ہوں گے. اس محلے کے نوجوان بھی, اور اگر کوئی دوسرے محلے کے, میں ان سے بھی کہوں گا کہ وہ نوجوان بھی یہاں پر اپنے نام لکھائیں اور کل عصر کی نماز کے بعد ہی تشریف لے آئیں, تاکہ مکمل طور پر 10 دنوں تک کے ان کی تربیت کی جا سکے. تو میں امید کرتا ہوں کہ کچھ نوجوان انشاءاللہ آگے بڑھیں گے. کھیلنے کے لیے تو پوری زندگی ہے, اور یہ نہیں کہ عید کے دن آپ کو قید کیا جائے گا, نہیں, 10 دن کے لیے آپ اپنا نام لکھائیں. کتنے دن کے لیے؟ 10 دن کے لیے. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجائے سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.